اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، سیدہ رضوانہ بطول کلاس ہشتم اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر۔ جی کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ جی کچھ پس منظر سابقہ واقفیت کا جائزہ۔ ہم لوگ نظم، نعت سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، مولانا ماہر القادری۔ جی نظم کا کام جاری تھا۔ سب سے پہلے اس حوالے سے آپ کو نظم پڑھائی گئی، صحیح تلفظ کے ساتھ نظم کو پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا۔ اس کے بعد آپ کو مولانا ماہر القادری کا تفصیلی تعارف جو ہے وہ میں نے سمجھایا کہ ان کا انداز کیسا تھا، شاعری میں ان کی وجہ شہرت کیا ہے اور ان کا کلام کس قسم کی تاثیر رکھتا ہے۔ اس کے بعد نظم کے مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو کروائے اور ساتھ ہی تشریح نظم جو ہے مکمل طور پر اجتماعی طور پہ اس کی تشریح آپ کو سمجھائی گئی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی طریقہ بتایا کہ حصہ نظم کی تشریح کس طرح کی جاتی ہے کہ پہلے شاعر کا نام، نظم آپ سب سے پہلے اوپر لکھیں گے، پھر شاعر، اس کے بعد آپ کو مرکزی خیال لکھنا ہے۔ اور مرکزی خیال کے حوالے سے میں نے آپ کو تفصیل سمجھائی تھی کہ مرکزی خیال نظم کے ان تمام اشعار کا نچوڑ ہوتا ہے اور اس کو آپ متاثر کن بنانے کے لیے آیات کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں جو اس مرکزی خیال سے ملتے جلتی ہوں، اور اس میں اشعار لکھ کر بھی آپ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اس کے بعد دوسرے لیکچر میں نے آپ کو شعر الف جو ہے اس کی تشریح لکھائی تھی۔ تشریح میں نے آپ کو سمجھائی ساری تھی، لیکن مشقی سوالات کی سرگرمیاں یعنی جو تھیں اس میں آپ کے 3 اشعار دیے گئے تھے۔ شعر الف تھا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ جی یہ شعر تھا۔ ایک دن میں نے اس کی تشریح آپ کو لکھائی اور تفصیلی سمجھائی۔ اس کے بعد والے لیکچر میں نے آپ کو حصہ بے اور جیم کی تشریح الگ الگ تفصیل سے سمجھائی۔ بے شعر تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ جی جیم شعر تھا درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کا خلق ہی تفسیر قرآن ہے۔ جی اس کے ساتھ آپ کی یہ تشریح مکمل ہو گئی تھی جو مشقی تھی، تشریح تھی۔ اس کے بعد سرگرمیوں میں مختصر سوالات کے جوابات شامل ہیں، جن کے جوابات آج میں آپ کو تفصیلاً سمجھاؤں گی بھی اور بھیجوں گی بھی تاکہ آپ اس کو اپنی نیٹ کاپی پہ خوبصورت انداز سے خوشخط طریقے سے لکھ سکیں۔ جی اور اس میں حصہ انشاء پردازی میں بھی سوال نمبر 3 میں مضمون نگاری کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے مضمون لکھنا ہے، اور مضمون جو ہے اس کا عنوان بھی بتاتی ہوں ابھی آپ کو، اور یہ 120 یعنی 120 سے لے کر 150 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں جو کلام لکھا جاتا ہے وہ نعت ہے، اور آپ دیکھیں یہاں بھی جو عنوان دیا گیا ہے وہ ایک نعت کے مصرے کا عنوان ہے۔ جی کون سی نعت ہے؟ آپ کو یاد ہوگا اور آپ بہت دفعہ یہ چیز سن چکے ہوں گے اور یہ نعت سن چکے ہوں گے کہ یہ نعت کس کی ہے۔ جی آپ نے سنی ہوگی، بہت سی اہم شخصیات نے اس کو بہت خوبصورت انداز سے پڑھا ہے۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی کا کلام ہے
جس کے حوالے سے آج ہم جو ہے وہ بات چیت کریں گے، اور میں ان کی نظم بھی آپ کو بتاؤں گی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ جی، مشقی سوالات میں مختصر سوالات کے مختصر جوابات۔ پہلا سوال ہے سوال نمبر 1، یعنی ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سے کیا مراد ہے؟ جی، یہ جو ہے ماہر القادری کے شعر سے، مصرے سے ہی یہ سوال لیا گیا ہے۔ سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمام کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق کی تھی، دو جہاں آپ کے لیے تخلیق کیے گئے، اور آپ اس کائنات کے بادشاہ ہیں، اور بادشاہ ہوتے ہوئے بھی سادہ زندگی بسر کی۔ ہمیشہ آپ نے سادہ لباس جو ہے وہ زیب تن فرمایا، اور رہن سہن بہت سادہ تھا، اور آرام دہ بستر کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے بوریے کو جو ہے وہ اپنا بچھونا بنایا، بستر بنایا، اور اٹھنے بیٹھنے اور آرام فرمانے کے لیے اسے ہی پسند فرمایا۔ آپ نے شاہ دو جہاں ہوتے ہوئے فقیری طرز عمل اختیار کیا، تاکہ ان کی امت جو ہے وہ ان کے عملی نمونہ کو دیکھتے ہوئے سادگی کو اپنائے۔ آپ اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اپنی امت کے لیے انہوں نے ایک مثال پیش کی، تاکہ ان کی امت بھی، آنے والی امت اور آنے والے لوگ جو ہیں وہ سادگی سے زندگی بسر کریں، کیونکہ جب انسان سادگی سے زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے مسائل خود بخود کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جی، دوسرا سوال ہے کہ اس نظم میں کن دو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے؟ نام تحریر کیجیے۔ یہ بعض بچے اس طرح کرتے ہیں، پریپ 1 کے بچوں کی طرح، صرف 2 نام لکھ دیتے ہیں جو مکمل نہیں ہوتے۔ سوال جواب کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جس شعر سے وہ سوال لیا گیا ہے یا جس مصرے سے وہ سوال لیا گیا ہے، آپ اس کو لکھیں، تحریر کیجئے، اور اس کے بعد اس کی ایک ایک نام کے ساتھ وضاحت کیجئے، جس طرح میں نے آپ کو یہاں جواب میں اس کی وضاحت کی ہے۔
سلام اس ذات پر جس کے پریشاں حال دیوانے، سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نعت کے شعر میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حیدر آپ کا لقب ہے۔ یہی چیز آپ پیش کرنے کا انداز ہوتا ہے، یہی چیز آپ اس انداز سے پیش کریں گے تو وہ ایک خوبصورت تاثر چھوڑے گی۔ جی، سوال نمبر 3۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ سوال جواب لکھتے ہیں تو کھلے کھلے الفاظ کو وضاحت کے ساتھ اور الفاظ کے مناسب سائز کے ساتھ جو ہے وہ تحریر کیا کیجیے، لیکن بہت سے بچوں نے جو کام بھجوایا ہے تو انہوں نے بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ کو لکھا ہے، اور وہی جو کام یا سوال جواب کھلا کر کے الفاظ کو بڑا کر کے وہ ایک صفحے پر بھی لکھ سکتے تھے، انہوں نے وہ 3-4 لائنوں پر لکھ کر اور آگے پورا صفحہ خالی ہے۔ یہی اگر آپ ایک لائن چھوڑ کر یا بڑے الفاظ کے ساتھ لکھیں اور خوبصورتی سے پیش کریں تو جو ہے بہت اچھا تاثر رہے گا۔ جی، سوال نمبر 3۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے کی فضا کو کیسے بدل دیا؟ وضاحت سے تحریر کیجیے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سوال پڑھنے کا انداز اور شعر پڑھنے کے انداز سے آپ کو اس کے جواب اور تشریح کی خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ مصرع ہے، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی۔ اس مصرع کو جو ہے اس میں سے سوال لیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کیا تھا کہ عرب قوم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو تشریح میں بھی تفصیل سے یہ بات بتائی تھی کہ کیا کس قسم کے حالات عرب قوم کے تھے اور بدو لوگوں کے تھے۔ انسانیت کا احترام ہی نہیں تھا، معاشرے میں ہر قسم کی برائیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے زمانے کی فضا ہی بدل گئی۔ وہ قوم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، خون بہاتے تھے، فساد برپا کرتے تھے، وہی پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارنے لگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق و عمل سے عرب اور زمانے کی فضا کو بدل ڈالا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو جھگڑے اور فساد اور خون بہے جاتے تھے وہاں اپنے حقوق العباد کی اہمیت پر زور دیا اور لوگوں کو رشتے اور تعلق کی اہمیت کی وضاحت کی، اور لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے اور تعلق بنائے۔ یہ دیکھیں کہ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یعنی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں کہ اگر مویشی چرتے چرتے کسی دوسرے کے کھیت میں چلا جاتا تھا تو قتل و غارت ہو جاتی تھی، اور اگر کہیں ایک گھاٹ سے دوسری جگہ جو ہے پانی پینے چلا جاتا تھا تو اس پہ بھی مار دیا جاتا تھا، اور کسی کا جانور آگے چلے جانے پر بھی جھگڑے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی روشنی سے راہ ہدایت اور راہ حق دکھائی، اور اپنے اخلاق سے دشمنان اسلام کے دل جیت لیے، اور لوگوں کو نیکی اور بدی کی تلقین کی اور انہیں نیکی کا راستہ دکھایا۔ اس کے بعد جی سوال ہے انشاء پردازی مضمون نوے سے۔ جی، مضمون کا جو مصرع ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ جی، یہ مولانا الطاف حسین حالی کا کلام ہے۔
اگر آپ اس نظم کو غور سے پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اس مضمون کے حوالے سے بھی لکھنا شروع کریں تو اس کی تشریح کا بہت سا حصہ آپ کے اس مضمون میں اہمیت کا حامل ہوگا اور آپ کو بہت سی چیزیں اس میں سمجھ آ جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ یہ مولانا الطاف حسین حالی کا کلام ہے جس کا مصرع ہے اور اس کے چند اشعار۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ ابھی ان کی نظم کے کچھ اشعار بھی سلائیڈ پہ آپ کو دکھائے جائیں گے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، جی 120 سے 150 الفاظ تقریباً آپ نے لکھنے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مضمون کا صفحہ جو ہے آپ کو سلائیڈ پہ دکھایا جائے گا اور مولانا طارق جمیل کی صاحب کی جو تقریر ہے اسی عنوان سے ہے، وہ بھی آپ سنیے گا بغور، اور اس میں سے بھی آپ اہم نکات اس مضمون میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مضمون لکھتے ہوئے آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ جی سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ آپ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ رحمت ہیں اور رحمت کا لقب پانے والے ہیں، شاہ دو جہاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ترجمہ آیات سے ثابت کرنا ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب کو اور ان کے لقب کو اور ان کی اہمیت کو اور ان کے فضیلت کو اور ان کے مرتبے کو، ٹھیک ہے۔ پھر احادیث کے حوالے سے آپ نے اس میں لکھنا ہے، کم از کم ایک حدیث لکھیں، ایک آیت کا ترجمہ لکھیں جو آپ کی کلاس کا لیول ہے۔ اسلامی واقعات لکھیں، درگزر کے، ہمدردی کے، مساوات کے، عدل کے، یتیموں بیواؤں مسکینوں کے حقوق کے، حقوق العباد کے، حقوق اللہ کے، تاریخی حوالے سے بھی لکھیں، جن جن شخصیات کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کی، خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان سے جو آپ کا تعلق رہا، آپ کی ذاتی زندگی میں کیا اہمیت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کی تربیت کے حوالے سے، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور آپ کا اخلاق و عمل کیسا تھا عام لوگوں سے جنہوں نے قبول اسلام کیا، ان سے، عرب کے لوگوں سے، دشمنوں سے جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، ان سے آپ کا عمل کیسا تھا، ان سے آپ کا اخلاق کیسا تھا، اس حوالے سے بھی آپ واقعات لکھ سکتے ہیں۔ رحمت للعالمین ہیں، ہر کسی کے لیے رحمت ہے، دونوں جہانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ بہت سے واقعات لکھ سکتے ہیں۔ اور آپ آخری نبی ہیں اور قرآن پاک آخری کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ روز حشر میں شفاعت فرمانے والے ہیں، میدان حشر میں شافع محشر ہوں گے اور اس امت کے سردار ہیں جس کا آج فخر سے سر بلند ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ہم بہترین نبیوں کے سردار کی امت ہیں، اور آج ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سر جو ہیں فخر سے بلند ہوں اور ہم فخریہ کہہ سکیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ رحمت دو جہاں ہیں، آپ شافع محشر ہیں، حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، ساقی کوثر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اتنی زیادہ ہیں کہ
بیان کرنا جو ہے اتنے کم سے وقت میں بہت مشکل ہے، لیکن آپ چونکہ بچے ہیں اور آپ کا جو لیول ہے اس لحاظ سے میں نے آپ کو جو ہے گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ نے اس طرح اس کام کو اچھے انداز سے کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ایک کافر ہے عتبہ بن ابی وقاص، اس نے ایک طرف سے ہو کر پتھر اٹھایا اور آپ کو مارا زور سے۔ صحابہ کی نظریں تھیں تلواروں پر، نیزوں پر، تیروں پر، وہ پتھر نظروں سے نکل گیا، لہٰذا وہ ان کے اندر کو چیرتا ہوا جا کر میرے نبی کے منہ پر یہاں لگا اور اب سیدھا پیچھے ایسے گئے، پیچھے یوں، پیچھے کھڈا تھا، وہ یہاں گردن میں لگا، کنارہ تھا، بے ہوش ہو گئے، دانت بھی ٹوٹ گئے، چہرہ بھی خون و خون ہو گیا، اب بے ہوش ہو کے یوں گر گئے۔ صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے تو سب نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما دیں، وہ نبیوں میں رحمت اللہ پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا۔ تو اب تو حق تھا کہ آپ بد دعا کرتے، یہ سامنے امت نہیں ہے، قاتل کھڑے ہیں کافر، آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے کہ ہوں اناندے بیڑے بڑھ گئے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر، انہیں میرا خطا کوئی نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کے قتل کرنے والوں کے لیے دعا مانگی، تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھو گے۔ مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟